السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک چھوٹا سا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گر میرے رہو اور جسے لکھا ہے فرد شوکت نے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کب سے اس سنسان ویران سڑک پر اوندھے منہ نیم بے ہوش کی حالت میں انتہائی تکلیف کے عالم میں کرا رہا تھا۔ وہ شہر سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوئی علاقہ تھا جہاں دور دور بنے کوٹیج اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ سڑک پر سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں بے فکری سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھیں، پورے جسم سے اٹھتی درکٹی سے اسے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس نے بمشکل ایک نظر سڑک پر سے گزرتی گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر مدد کے لیے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں کہیں گھٹ کر رہ گئی تھی اور ہاتھ ہوا میں چند سیکنڈ معلق رہنے کے بعد زور سے زمین پر آ گرا اور پھر وہ ہر شے سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ پتہ نہیں توصیف صاحب میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے جو اتنے دنوں سے خوشی کے مارے پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ امی کی بات سن کر دروازے پر ہی رک گئی اور غیر ارادی طور پر ابو کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہوتی ہو صوفیہ۔ انابیہ کسی غیر کے تو گھر نہیں جا رہی، اپنی پھپھو کے ساتھ جا رہی ہے، اور ویسے بھی اس بار تہمینہ کوئی بہانہ نہیں سنے گی۔ آخر کو اس کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کو تو جانا پڑے گا نا، ورنہ وہ شدید ناراض ہو جائے گی۔ میرے علاوہ اس کا اور ہے بھی کون؟ وہ ایک لمحہ کو رکے، پھر دوبارہ گویا ہوئے، نہ میں سفر کر سکتا ہوں اور نہ تم، اسی لیے میں نے انابیہ کو بھیجنے کے بارے میں سوچا ہے۔ پھر اسی بھی تو گھومنے کا پھرنے کا شوق ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صوفیہ، ورنہ میں خود اس کی یہ خواہش پوری کرتا، مگر اب جب قسمت نے اسے موقع دیا ہے تو میں کیوں نہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کروں۔ پھر کل کو اپنے گھر کی ہو جائے گی تو نہ جانے کیسے نصیب ہوں گے، کچھ پتہ نہیں۔ ابو کے لہجے میں یاسیت واضح تھی۔ ابو کی بات سن کر وہ مطمئن انداز میں اندر چلی آئی اور ابو کی طرف دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، ابو، امی تو بس خواہ پریشان ہوتی ہیں اور مجھے بھی ہلائے رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسے رو رہی ہیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے امی کے آنسو صاف کرتے دیکھ کر محبت سے ان کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے مزید بولی، چلیں امی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ سے دور جاؤں تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر آپ روئیں مت پلیز۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، بس یوں ہی آنسو نکل آئے تھے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے بیٹا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پرہلاوت لہجے میں بولی تو اس کا بجھا بجھا چہرہ ایک بار پھر روشن ہو گیا، اور پھر محض چند دن بعد ہی تہمینہ پھپھو نے اس کا پاسپورٹ اور ویزا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ واؤ، میں واقعی جا رہی ہوں آپی، اس نے خوشی سے عالیہ آپی کے گلے لگتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر ڈپنے والے انداز میں گویا ہوں، تم تو بالکل پاگل ہو رہی ہو انابیہ، اب وہاں جا کر اس طرح ندیدہ پن مت دکھانا، گورے سمجھ جائیں گے کہ یقیناً کوئی پاکستانی ہی ہے جو موقع ضائع کیے بغیر امریکہ آ پہنچا ہے۔ آپی، وہ نروٹھے پن سے بولی، اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں امریکہ جانے کی خواہش میں دبلی ہوئی جا رہی ہوں، وہ تو بس مجھے شوق ہے نا گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا، اس لیے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ ویسے بھی میری بیسٹ فرینڈز پلس کزن شیزا کی شادی میں نابیہ توصیف کی شرکت انتہائی ضروری ہے، یہ تو آپ جانتی ہیں نا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ آپی نے محبت سے اس کے سر پر ہلکی سی چپل لگاتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا تو وہ ہی کھل ہی گئی۔ ہیلو اریب، وہ ابھی کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹا تھا جب ماما کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ تم اسپتال سے کب ڈسچارج ہوئے؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسپتال سے ہی آ رہی ہوں، پتہ چلا تم گھر شفٹ ہو گئے ہو تو سیدھی یہیں چلی آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسٹور کب سے اوپن کرو گی؟ وہ اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے بات کرنے کی خاطر بولی۔ کل سے، اس نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو اریب، تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر تو میری حالت بری ہو گئی تھی، تم بہت اہم ہو میرے لیے۔ ان کی آخری بات پر اس نے طنزی انداز میں ان کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں مجھ پر، میری محبت پر یقین نہیں آتا، انہوں نے یاسیت سے کہا۔
کیونکہ آپ کی محبت میں مجھے وہ سچائی نظر نہیں آتی جو ایک ماں کی محبت میں نظر آنی چاہیے۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ میں مجھے خود غرضی نظر آتی ہے ماما۔ سوری ٹو سے بٹ اٹس افیکٹ، اس نے قدرے تنفر سے کہا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، اپنے ہاتھوں سے یہ پی لو۔ انہوں نے سوپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر اس نے ہاتھ کی اشارے سے منع کر دیا۔ تھینکس ماما، مگر مجھے ان چیزوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ واقعی میرے لیے بنا کر لائی ہیں تو جاتے ہوئے کچن میں رکھتے جائے گا، میں ضرورت محسوس کروں گا تو لے لوں گا۔ اس نے تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل گئی، جب اس سے اس کی سیٹ کنفرم ہوئی تو اس کو چپ سی لگ گئی تھی۔ امی ابو سے دوری کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ چند دن پہلے وہ جتنی پرجوش ہو رہی تھی، اب ایک عجیب سی یاسیت نے اسے آن گھیرا تھا۔ وہ تو کبھی پورے ایک دن کے لیے بھی امی ابو سے دور نہیں ہوئی تھی، مگر اب پورے 2 ہفتے اسے ایک اجنبی ملک میں رہنا تھا۔ یہی سوچ کر اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ انابیہ، کیا ہوا ہے؟ آپی جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور تفکرات دیکھ کر یکدم ہی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فوراً آنکھوں میں آئی نمی کو آہستگی سے صاف کیا اور آپی کے گلے جا لگی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں رو رہی ہو انابیہ؟ آپی، میں کیسے رہوں گی اتنے دن امی ابو کے بغیر، آپ کے بغیر؟ مجھے نہیں جانا امریکہ۔ آپ پھپھو کو منع کر دیجیے پلیز۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپی کو اس پر ڈھیروں پیار آنے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو چھوا اور بولی، پگلی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم نہ گئی تو شیزا کی شادی بھلا کیسے ہوگی تمہارے بغیر؟ اور وہ جویریہ تمہاری کلاس میں، وہ تو کہے گی دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ انابیہ صرف بڑھ کے مارتی۔ آپی نے بالکل جویریہ کے سٹائل میں اترا کر کہا تو بے اختیار ہی اس کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ پریشان ہو گئی۔ لیکن آپی، آپ تو اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر امی ابو کا خیال کون رکھے گا؟ تم بالکل بے فکر رہو، میں عاشر کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن آتی رہوں گی، اور ویسے بھی صرف 2 ہفتوں کی تو بات ہے، دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا، تم دیکھنا۔ آپی نے چٹکی بجا کر لاپرواہی سے کہا تو وہ بھی قدرے مطمئن ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر آپی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا سامان پیک کرنے لگی۔ ہے اریب، وہ اپنا اسٹور کھول رہا تھا جب ماریا کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اکتائے لہجے میں اسٹور کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ہاؤ آر یو اریب؟ وہ کاؤنٹر پر ترتیب سے چیزیں سیٹ کر رہا تھا جب ماریا اپنے مخصوص امریکن لب و لہجے میں مسکرا کر بولی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا اریب، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، پھر مجبوراً گویا ہوا۔ فائن، تھینک گاڈ۔ ماما نے جب مجھے بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنے دنوں تک اپ سیٹ رہی تھی، مگر ہسپتال تم سے ملنے نہ آ سکی کیونکہ اٹس اوکے ماریا، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ یہ بتاؤ اتنی صبح یہاں کیسے؟ ویسے ہی تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، میں کل سے شام ہی گھر آئی ہوئی ہوں اور آتے ہی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر ماما نے بتایا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گئے ہو، تو بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے ساری تفصیل سنانے لگی جسے وہ بے دھیانی سے سن رہا تھا۔ اریب چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں، کلب یا سی سائڈ، آر یو ریڈی؟ ماریا نے اس کے قریب جاتے ہوئے لگاوٹ سے کہا، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا۔ سوری، میں نہیں جا سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اچھا رات گھر آؤ گے نا ماما سے ملنے؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے قطعی انداز میں جواب دیا تو وہ قدرے مایوس ہی ہو گئی۔ اسی لمحے چند گاہک دکان میں داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فارغ ہو کر اپنی سیٹ پر آیا تو اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، مگر ایک بار پھر وہ خود مصروف ظاہر کرنے لگا۔ وہ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اسے کئی قریب چلی آئی۔ اریب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے مکمل سراپے پر ڈالی، پھر قدرے ناگواری سے گویا ہوا۔ تم شاید اچھی طرح جانتی ہو ماریا کہ مجھے لڑکیاں اس قسم کے لباس میں ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اس نے اس کی منی اسکرٹ اور سلیو لیس شرٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید کہا، اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسی کوئی بات ہے جو مجھے تمہیں پسند کرنے پر مجبور کر۔
वो साफ गोई से बोला, जबकि इसकी बात सुनकर मारिया के चेहरे पर एक तारीख सा साया आकर गुजर गया। वो चंद लम्हे कुछ ना बोल सकी, फिर अपना शोल्डर बैग कंधे पर डालकर उठ खड़ी। ओके बाय, इतना कहकर वो ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल गई। अनाबिया जल्दी आओ, फूफा बुला रही हैं। आप ही बेदहानी से कहती हुई कमरे में दाखिल हुई, फिर अंदर का नज़ारा करते ही ठठक कर हो गई। वो अम्मी के सीने से लगी धुआंधार होने में मसरूफ़ थी, जबकि अम्मी की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। ओहो, क्या हो गया है आप लोगों को? आप ही ने बारी बारी दोनों को देखकर नरमी से कहा। अम्मी प्लीज़ चुप हो जाए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। और अनाबिया तुम जल्दी चलो, फूफा बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इनके कहने पर वो अम्मी से अलग हुई और दोनों हाथों से चेहरा साफ करने लगी। सबसे मिलकर वो फूफो के साथ दरवाजे पर आ रुकी और बारी बारी सबके चेहरे देखने लगी। अम्मी का परेशान चेहरा, अब्बू की तर मुस्कुराती आंखें और आपी का उदास चेहरा देखकर एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि वो भागकर इनके पास जा खड़ी हो, लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, 2 हफ्ता की तो बात है, गुजरते ही पता नहीं चलेगा। इसने एक गहरा सांस लेकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश की, फिर अलविदाई अंदाज में सबको मुस्कुराकर हाथ हिलाती टैक्सी में जा बैठी। इसकी आंखों के किनारे भीग चुके थे, जिनको इसने आहिस्तगी से उंगलियों की पोरों में साफ किया और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने की कोशिश करने लगी। महज चंद घंटों बाद वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर शीज़ा के सामने खड़ी थी, जिसे देखते ही इसकी सारी उदासी दूर हो गई और वो फ़ौरन इसके गले जा लगी। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मैंने मम्मा से कह दिया था कि अगर नाबिया मेरी शादी पर ना आई तो मैं कभी इसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड यार, शीज़ा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो भी खुलकर हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद वो इनके साथ इनके घर में मौजूद थी। शीज़ा बहुत मुखलिस और बातूनी किस्म की लड़की थी। इसकी दिलचस्प बातों ने जल्द ही इसकी सारी बोरियत दूर कर दी थी। अरीब, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मामा इससे मिलने इसके फ्लैट पर आई थी, जब इससे बातों के दौरान अचानक इसकी शादी का जिक्र करने लगी। वो बेतासुर चेहरे से इनको तक रहा था। कुछ लड़कियां हैं मेरी नज़र में, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इनसे मिलवा भी सकती हूँ। इन्होंने इसका कोई जवाब ना पाकर मजीद कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हारा घर बस जाए, ताकि क्यों? इसने इनकी बात काट कर पूछा, क्या मतलब? वो बिना समझी के आलम में बोली, आपकी नज़र में घर इसी वक्त बसता है जब शादी होती है। जैसे आपको एक बेटी की मौजूदगी के बावजूद ऐसा लगता था कि आपका घर बसा हुआ नहीं है, इसलिए आपने सेकंड मैरिज को तरजीह दी। इसने ख़ास से चुपते हुए लहजे में अपनी पूरी बात की, जबकि मामा बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। एनीवेज, आप मेरे बारे में फ़िक्रमंद मत हुआ करें, और बहुत से लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आपकी फ़िक्र और परेशानी की ज़रूरत है। मैं फ़िलहाल मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसने काटदार लहजे में कहा तो इनके चेहरे पर एक तारीख सा साया आकर ठहर गया। मुझे अपने दोस्त की तरफ जाना है, अगर आप चाहें तो रास्ते में आपको भी ड्रॉप कर दूँगा। थोड़ी देर बाद इसने सेंट्रल टेबल पर से गाड़ी की चाबियां उठाते हुए सवालिया अंदाज में कहा, तो वो एक लम्हे को इसको देखने के बाद उठ खड़ी हुई और इसके साथ फ्लैट से बाहर निकल गई। वो मामा को इनके घर ड्रॉप करके वंसलट की तरफ चला आया, जो इसी का मुंतजिर था। तभी इसके आते ही इसने ड्रिंक बनाना शुरू कर दी। तुम कहाँ थे अब तक? विंसलेट के सिगरेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। घर से आ रहा हूँ, इसने सिगरेट होंठों से लगाते हुए जवाब दिया। कल मारिया आई थी मेरे पास, विंसलेट ने बात शुरू की। तुम्हारे रवैये से बहुत डिसहार्ट सी लग रही थी। क्यों? मैंने क्या किया है इसके साथ? इसने लापरवाही से कहा। तुम इससे इस कदर बेजार से क्यों रहते हो? हालांकि अच्छी लड़की है वो, विंसलेट ने हमायत की। वो मेरे टाइप की नहीं है, इसने पूरी सच्चाई से कहा। तुम खुद कैसे हो और तुम्हारी पसंद कैसी है यार? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें वो लड़की मिलेगी कहाँ जो तुम्हारे मायार पर पूरा उतरेगी। विंसलेट ने मसनूई तशवीश से कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हें ढूंढने के लिए हरगिज़ नहीं कहूँगा, इसने मुस्कुरा कर कहा। वैसे यार, जब तक तुम्हारे टाइप की नहीं मिल जाती मारिया से तो फ़ायदा उठाओ, विंसलेट ने नहायत मकारी से बाईं आंख दबाते हुए कहा। घटिया हूँ पर तुम्हारे जितना नहीं, इसने सिगरेट को ऐश ट्रे में रगड़ा और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हो। अरे इतनी जल्दी कहाँ चढ़ पड़े, बैठो ना। विंसलेट ने इसे रोकना चाहा, मगर वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं यार, बस अब चलता हूँ, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है, इसने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर कुछ कहे बगैर विंसलेट के फ्लैट से निकल गया। घर पहुंचने तक इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी थी।
اسے اپنا پورا جسم ان دیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے بدن کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اسے ماما کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے اپنی اس ضرورت کو پس سے پش ڈال دیا تھا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد شیزا کی شادی تھی اور وہ خوب انجوائے کر رہی تھی، مگر اسی ثنا میں جب امی، ابو اور آپی کی یاد آتی تو آنکھیں خود بخود بھر آتی، جنہیں وہ بڑے سرعت سے صاف کرتی اور دوبارہ سب کے ساتھ بڑی خوش گپیوں میں مگن ہو جاتی۔ پتہ ہی نہ چلا اور اتنے سارے دن گزر گئے۔ شیزا رخصتی کے بعد بوسٹن چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی گھر بھر کی رونق تو گویا بالکل ختم ہی ہو گئی تھی۔ پھپھو صبح اپنی جاب پر چلی جاتی اور وہ کھانا بنانے کے بعد سارا دن فارغ ہی رہتی۔ ایک دو دن تو اسے شدید بوریت محسوس ہوئی، مگر پھر وہ اسی فرصت کو بھی انجوائے کرنے لگی۔ وہ شام کو پھپھو کے آنے سے پہلے ڈنر تیار کر کے رکھتی، پھر انہی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتی۔ ناویہ بیٹا، تم بور تو نہیں ہوتی؟ میں بھی کیا کروں، میری جاب ہی ایسی ہے، ورنہ میں… پھپھو کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ تب وہ فوراً ان کی بات کاٹ کر بولی، ارے نہیں پھپھو، آپ میری طرف سے پریشان مت ہو، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں یہاں۔ آپ اتنا خیال تو رکھتی ہیں میرا، بس آپ میری ٹینشن مت لیا کریں۔ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو انہوں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھپھو، جبران کہاں ہوتا ہے؟ میں جب سے آئی ہوں اس سے ایک بار بھی نہیں ملی۔ اس نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ وہ تو مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتا اپنی ماں کو، نہ جانے کہاں رہتا ہے، کون سی دنیا بسا لی ہے اس نے، جہاں اس کی ماں کی کوئی گنجائش بھی نہیں نکلتی۔ پھپھو کے لہجے میں درد سمٹ آیا۔ اسے تو بس اپنی فکر ہوتی تھی، اپنی عیاشیوں کی فکر ہوتی ہے، اب کیا پرواہ کہ اس کی ماں راتوں کو اسے یاد کر کے کتنا روتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ سوری پھپھو، میں نے آپ کو انجانے میں اتنی تکلیف پہنچائی۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تکلیف تم نے نہیں، تکلیف تو میرے اپنے بیٹے نے مجھے پہنچائی ہے، جس نے مجھے اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی دن بھربھری مٹی کی مانند ڈھہ جاؤں گی۔ نہ جانے ان کے چہرے پر کیا تھا، وہ ڈر سی گئی۔ اللہ نہ کرے پھپھو، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اس نے ان کے سر پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ مسکرا کر گویا، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے بہت ٹوٹ رہی ہے، مگر خود کو اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے 4 دنوں سے میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، تم ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا ریم۔ بات کرتے اچانک ماما نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے گھر نہیں آتا۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے انتہائی آرام سے کہا، مجھے تمہارا بہت انتظار تھا ریم، کہ شاید تم مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ماما نے بہت محبت سے اسے دیکھ کر کہا، جو نہ جانے کتنے برسوں سے ان سے خفا اور بدظن تھا۔ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے موجود ہیں، تب بھی آپ کو میرا انتظار تھا۔ تعجب ہے، اس نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر چند لمحے بعد گویا ہوئی، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بیٹا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر کہیں جذب کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ در حقیقت ایسا ہی ہے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا اسٹور کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو اچانک میرے بزنس سے دلچسپی کیسے ہو گئی؟ وہ استثنائیہ انداز میں مسکرائے۔ مجھے تمہاری پرواہ ہوتی ہے ریم، اس لیے تم سے منسلک ہر شے سے دلچسپی ہے مجھے۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے دکھ سے کہا۔ اچھا تو پھر آپ کی یہ دلچسپی اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی؟ آپ کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، لیکن آپ اپنی نئی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ مجھے سے منسلک ہر خوشی اور دکھ آپ کے نزدیک بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے طنزیہ کہا، میں اس وقت بھی تم سے غافل نہیں تھی۔ کوئی بھی ماں اپنی پہلی اولاد کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ وہ فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے سیل آف کیا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ کہنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ وہ فوراً بول اٹھا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماما، میں جانتا ہوں آپ اپنے گھر جانے کے لیے میرے سامنے کوئی بہانہ تراشیں گی، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے شوہر
ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک لمحہ کو رکا، پھر دوبارہ گویا ہو، یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع مت کیجیے، جائیے پلیز۔ اس کے ہر انداز میں بیگانگی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ٹیرس پر جا کھڑا ہوا اور باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پلٹ کے دیکھا، ماما جا چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کاش ماما کبھی تو آپ مجھے دوسروں پر فوقیت دے دیا کریں، مجھے بھی احساس ہونے دیا کریں کہ میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں۔ اس نے اسی جگہ کو تکتے ہوئے دیکھ کر سوچا جہاں تھوڑی دیر پہلے ماما کھڑی تھی۔ اسے اپنی کن پٹی سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، پھر پلٹ کر دوبارہ ٹیرس سے باہر دیکھنے لگی۔ ماما مجھے ابھی اور اسی وقت کچھ روپے کی ضرورت ہے، پلیز ہیلپ می۔ وہ ابھی لاؤنج میں آئی تھی جب پھپھو کے کمرے سے آتی جبران کی آواز پر وہ ٹھکتے ہوئے وہیں چلی آئیں۔ پھپھو اپنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی جبکہ جبران کے بالکل سامنے تنا ہوا کھڑا تھا۔ میرے پاس کوئی روپے نہیں ہے تمہاری عیاشیوں کے لیے، تمہارے کارناموں کے لیے، پھپھو نے سختی سے کہا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے روپے دے دیجیے، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ وہ ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ تم جوا کھیل کر آ رہے ہو؟ پھپھو نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا، پھر مزید سخت لہجے میں گویا ہوں، میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گی، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے روپے نہیں مل جاتے، وہ گڑگڑا کر بولا۔ میری محنت کی کمائی تم نے ہمیشہ ان حرام چیزوں میں لٹائی ہے، مگر آج میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس وقت وہ برسوں کی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے ماما، خالی ہاتھ تو میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، سنا آپ نے؟ وہ انتہائی رخائی سے بولا۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ مجھے روپے دے دیجیے ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ کیا کرو گے تم؟ اپنی ماں کو دھمکیاں دیتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھپھو نے طیش کے عالم میں کہا جبکہ ان کے چہرے پر ایک کرب سا پھیلا ہوا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی اچھی امید مت رکھیے گا، میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، آپ سے محض میری دھمکی مت سمجھیے گا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ تو مجھے اس گھر کو اسی رات چھوڑ گئے تھے جو رات تم نے پہلی بار اس گھر سے باہر اپنی ماں کی پرواہ کیے بغیر گزاری تھی۔ اب تم مجھے چھوڑ دو یا اس گھر کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھپھو نے اپنے کپکپاتے لہجے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اتنا یاد رکھنا جبران، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہی میرا آخری سہارا ہے، کیونکہ تم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ تم مجھے بڑھاپے میں ایک وقت کی روٹی بھی دے سکو گے۔ پھپھو کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھی۔ پھپھو آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے ان کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تشویش سے پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو آپ مجھے سیدھی طرح روپے نہیں دیں گی ہے نا؟ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ اس کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ جبران پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم یو آر شٹ اپ، اس نے بڑی بے رخی سے جھڑک دیا تو وہ چپ ہو گئے۔ جبران میں کہہ رہی ہوں مجھے تنگ مت کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے سختی سے کہا۔ اسی لمحے وہ آگے کی جانب بڑھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی سیف کھول کر لاکر کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، تبھی اس نے اپنی کمر پر پسٹل نکالا اور اس کا رخ اپنی پٹی کی جانب کرتے ہوئے بے خوفی سے بولا۔ اگر آپ نے مجھے روکنا چاہا تو میرا خون آپ کے سر ہوگا۔ پھپھو خوف کے مارے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی اور منجمد نظروں سے اسے تکنے لگیں۔ ان کا پورا وجود سختی کی سی کیفیت میں آ گیا تھا۔ اس نے چابیاں لیں اور وارڈروب کے نیچے خانے کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دم سادے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی جب پھپھو کو بیڈ پر گرتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف لپکی۔ پھپھو ان کے ٹھنڈے پڑتے جسم کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اٹھیے پھپھو، وہ ان کے سرد ہاتھوں کو زور زور سے رکھتے ہوئے متوش لہجے میں بولی۔ ان کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ جبران دیکھو پھپھو کو کیا ہوا ہے، اس نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا جو انتہائی عجلت میں سیف میں موجود تمام چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ بند کر کے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ وہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے گئی، مگر تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ وہ دوبارہ پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ ماں اس کی نظر سیف پر جا پڑی جو بالکل خالی تھی۔ ایک دم اسے یاد آیا اسی سیف میں پھپھو نے اس کے سامنے احتیاطاً اس کا ویزا، پاسپورٹ اور ضروری کاغذات رکھے تھے، مگر اب سیف بالکل خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جبران بے دھیانی میں اس کے بھی تمام کاغذات لے گیا ہے، مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ پھپھو کی فکر تھی۔
وہ فوراً ان کی بے جان وجود کی جانب متوجہ ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کسی خیال کے تحت وہ آنسو صاف کرتے فون کے پاس چلی گئی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس وقت نیو یارک سٹی کے ایک پولیس اسٹیشن کے کوریڈور کے بینچ پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب اس نے اسی بینچ پر کچھ فاصلے پر بیٹھی سفید فام امریکن لڑکی کو دیکھا جو شاید ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ اسی لمحے اس لڑکی نے بھی اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیلو، آئی ایم کرسٹا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یور گڈ نیم، کرسٹا نے پوچھا۔ انابیہ توصیف، آر یو مسلم؟ کرسٹا نے اپنے مخصوص انگلش اسٹائل میں اگلا سوال کیا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک کرسٹا اس سے کافی حد تک گھل مل چکی تھی۔ کرسٹا کے ہی پوچھنے پر اس نے پھپھو کی ڈیتھ کا بھی ذکر کر دیا۔ اوہ آئی سی، اس کا مطلب ہے پولیس پوسٹ مارٹم کے بعد تمہیں یہاں سے جانے دے گی جب تک ان کی مکمل تشفیش نہیں ہو جاتی۔ کرسٹا نے ساری تفصیل سن کر تسلی آمیز انداز میں کہا، یو ڈونٹ وری انابیہ، بس چند گھنٹوں بعد تم یہاں سے بآسانی جا سکو گے۔ کرسٹا کے ہمدردانہ لہجے میں کوئی بات تھی جو اس کی آنکھیں بھگو گئی۔ یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ تو اس اچانک افتاد میں اس طرح آنکھ گری تھی کہ پھپھو کے غم میں دل کھول کر رو بھی نہ سکی تھی، مگر اب جیسے ہی کوئی اس کا درد سننے والا ملا وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ کرسٹا اس کے یوں زار زار رونے پر گھبرا سی گئی تھی۔ ہے انابیہ، پریشان مت ہو، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور خود کو مطمئن کرنے لگی۔ مجھے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے، میں تو ابھی تک انہیں پھپھو کی ڈیتھ کے بارے میں انفارم بھی نہیں کر سکی، یہ لوگ مجھے فون بھی کرنے نہیں دے رہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی۔ تو کوئی بات نہیں، یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے ان کو انفارم کر دینا تاکہ وہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکیں، کرسٹا نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دائیں جانب سے بنے ایک کمرے میں سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی تو وہ دونوں اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ شاید اس عورت کو بری طریقے سے مارا جا رہا تھا۔ درد میں ڈوبی اس عورت کی آواز اس کے جسم سے جان نکال رہی تھی۔ وہ مزید سہم سی گئی۔ کرسٹا اٹھ کر اس کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور جھری میں سے اندر کی جانب دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی ہمت کر کے اٹھی اور کرسٹا کے پاس جا کھڑی ہوئی، اسی جھری میں سے جھانکنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانس اکھتا ہو گئی۔ اپنے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دوبر ہو گیا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ پورے جسم میں پھیلی لرزش کو بمشکل قابو کرتے وہ دوبارہ بینچ پر جا بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے باعزت نکال دے، بے اختیار اس کے لبوں سے دعا آ ٹھہری۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اندر کمرے میں موجود عورت کو نیم برہنہ کر کے دو پولیس اہلکار بری طرح زد و کوب کر رہے تھے، جبکہ وہ عورت بارہا اپنی غلطی کا اعتراف کیے جا رہی تھی، مگر دونوں پولیس اہلکار شاید کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے کوشش کے باوجود یہ منظر ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ کرسٹا نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ نابیہ، آر یو آل رائٹ؟ کرسٹا نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے متوحش نظروں سے کرسٹا کی جانب دیکھا، پھر یکدم بلک بلک کر رو پڑی۔ ریلیکس انابیہ، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کرسٹا نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ یہاں کی پولیس اسی طرح درندوں کی مانند مجرموں اور ملزموں سے پیش آتی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر طریقے سے۔ یہ لوگ انسان کے روپ میں حیوان ہوتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جنگلی جانور۔ بظاہر مہذب نظر آنے والے یہ لوگ جہالت کے گرد سے اٹے ہوتے ہیں، معمولی سے جرم پر بھی پوچھ گچھ کرنے کی آڑ میں اپنی ہوس پوری کرتے ہیں یہ وحشی۔ اس نے حیرت سے کرسٹا کو دیکھا جو اپنے ہی ملک کی پولیس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر اس وقت صرف نفرت کے تاثرات تھے۔ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اس نے تلخی سے مسکرا کر پوچھا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی، اس درندگی کا شکار ہو چکی ہوں میں۔ کرسٹا کے چہرے پر اس وقت اتنا کرب تھا کہ وہ مزید اس کی جانب نہ دیکھ سکی۔ اوہ، پتہ ہے میرا قصور کیا تھا؟ میں اپنی گاڑی کا لائسنس گھر بھول آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اور پولیس اسٹیشن لا کر تفتیش کے بہانے۔ پلیز اسٹاپ اٹ کرسٹا۔ وہ مزید اس کی کوئی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، سو اس کی بات کاٹ کر اسے چپ کرا دیا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہیں، پھر اس نے کرسٹا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔
तुम आज यहाँ के सिलसिले में आए हो? इसने इससे पूछा। इसने मुस्कुरा कर एक नज़र इसकी जानब देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, पिछले दिनों मेरे फ्लैट पर चोरी हो गई थी, इस सिलसिले में आई। तकरीबन आधे घंटे बाद कष्टा अपने काम से फारिग हो चुकी थी। जाते हुए वो इसके पास चली आई और मुस्कुरा कर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो नाबिया, ये मेरा कार्ड है, अगर कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन कांटेक्ट करना। ओके। वो अपने कार्ड में से पर्स निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए खलूस के साथ मुस्कुरा दी। इसने खामोशी से वो कार्ड थाम लिया, इसके गले लग गई। तुम भी बहुत अच्छी हो कष्टा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, इसने खुशदिली से कहा। कष्टा के जाने के बाद वो दोबारा बेंच पर आ बैठी। इसके साथ गुजरा 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर गया था कि इसे अंदाज़ा ही ना हो सका। इस वक़्त वो खुद को बहुत अकेला और गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। तभी तकरीबन आधे घंटे बाद लेडी पुलिस इसे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ 3 पुलिस ऑफिसर अपनी चेयर्स पर बरजमा थे। वो दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। इन्होंने इसे क्या क्या कहा वो ठीक से तरह से कुछ भी ना सुन पाई, क्योंकि इसके नज़दीक तो इसे यहाँ से जाने की इजाज़त देना ही काफ़ी था। वहाँ से निकलते ही इसने इस सबसे पहले पीसीओ से शिजा को फ़ोन करके पुप्पो की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहा, मगर इसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। फिर इसने पाकिस्तान फ़ोन किया। फ़ोन आपी ने रिसीव किया। हेलो आपी। इनकी आवाज़ सुनते ही वो बेताबी से बोली, अनहापिया कैसी हो तुम? आपी ने फ़ौरन पूछा। इसकी आंखों में नमी उतर आई। मैं ठीक हूँ, इसने बमुश्किल कहा। आपी पुप्पो। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। क्या हुआ? आपी ने बेचैनी से पूछा। पुप्पो की डेथ हो चुकी है, इतना कहकर वो बेख्तियार रो पड़ी। दूसरी जानब शायद आपी शदीद शौक में थी और इसने सारी तफसील कह सुनाई। ये क्या कह रही हो तुम? अनाबिया। आपी की आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी। चंद लम्हे दोनों तरफ खामोशी छाई रही, फिर आपी तशवीश से गोया, तुम तो खैरियत से हो ना? जी अनाबिया, तुम फ़ौरन पाकिस्तान आ जाओ। आपी कहने पर वो ज़ारो कतार होने लगी। क्या हुआ नाबी? उन्होंने परेशानी से पूछा। आपी, मेरा वीज़ा और पासपोर्ट। इसने मज़ीद बोला ना गया और एक बार फिर रो पड़ी। एक लम्हे के लिए आपी भी चुप हो गई। तुम्हें कुछ पता नहीं जिब्रान कहाँ होता है? इन्होंने इस्तफार किया। नहीं, वो आंखों में आंसू साफ करते हुए बोली। आप परेशान मत हो आपी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन आप अम्मी और अब्बू को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपनी खैरियत से आगाह करती रहूँगी। मैं अब फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। इसने जल्दी से बात ख़त्म की और फ़ोन रख कर बेतहाशा रोने लगी। वो तो खुद नहीं जानती थी कि वो अब क्या करेगी, मगर आपी को तसल्ली देना भी ज़रूरी थी। पीसीओ से निकलकर वो सीधी पुप्पो के घर चली आई, मगर घर लॉक्ड था। वो एकदम चकरा कर रह गई। इसका मतलब था कि जबरान, मेरे अल्लाह। वो दोनों हाथों में सर थाम कर दीवार के साथ लगी। मैं अब कहाँ जाऊँगी? वो वहीं ज़मीन पर बैठकर घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अचानक अपने हाथ में मुखित इस कार्ड को तकने लगी जो चंद घंटे पहले कष्टा ने इसे दिया था। शाम तेजी से रात की स्याही में ढल चुकी थी। इसे रात होने से पहले कष्टा से रब्ता करना था। यही सोचकर वो एक बार फिर पीसीओ की जानब चल पड़ी। वो इस वक्त इंतहाई तैश के आलम में खड़ा इस्तफार करती नज़रों से इन्हें तक जा रहा था, जबकि मम्मा अचानक इस सूरत हाल पर कई लम्हों तक कुछ भी ना बोल सकी। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। इसने एक बार फिर सवाल किया। मैं क्या बताऊं बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। आसम के ऐसे किसी इरादे के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। इन्होंने पूरी सच्चाई से कहा। तो फिर समझा दीजिएगा अपने शोहर को कि इनकी उम्मीदों पर हरगिज़ पूरा नहीं उतरूंगा, और मारिया से भी कह दीजिएगा कि इसे और इस जैसी आम लड़कियों को नापसंद करता हूँ, लिहाजा वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। इतना कहकर वो तेज़ी से ऑफिस से निकल गया और मामा को गहरी सोच में डाल गया। आसम मारिया की शादी अरीब से करना चाहता था और मुझसे इन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जब करीब इसे डायरेक्ट बात कर ली, इनका जहन उलझ सा गया। वो जल्दी जल्दी काम करके घर जाने की तैयारी करने लगी। मैं नहीं समझती कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है, तुम आराम से सोच लो, मगर ये बात ध्यान से रखना कि तुम सिर्फ 5 दिन इस मुल्क में इज़्ज़त के साथ रह सकते हो, मगर जैसे ही 5 दिन बाद तुम्हारे वीज़े की मुदत ख़त्म हुई तो तुम यहाँ रही तो यहाँ की पुलिस बूझ सूंघने वाले कुत्तों की मार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें पाताल में से भी निकाल लाएगी, और इसके बाद वो जो तुम्हारा हशर करेगी इसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आखिरी सांस तक अपने प्यारों की एक झलक तक तो ना देख सकोगी। कस्टा ने इसे तमाम हकीकत से आगाह कर दिया, जिसे वो दम साथे सुन रही थी। मैं आप ही से मशवरा करना चाहती हूँ कस्टा। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने नम लहजे में कहा।
اوکے، کسرا نے نرمی سے اس کا سر ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو اچھا ہو۔ اور پھر اس نے جلدی سے آپی کو فون کیا۔ شکر ہے نابیہ تمہارا فون آ گیا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ اب کہاں ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی آپی نے یہ کے بعد کئی سوال کر ڈالے۔ میں کسٹا کے گھر میں ہوں، اس نے بتایا، میں بہت پریشان ہوں نابیہ، ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اسی صدمے کے باعث امی کا بھی بی پی شوٹ کر گیا ہے، دونوں اس وقت ہسپتال میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ ہی بولتے بولتے اچانک رونے لگی تو وہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی، زاروں قطار رونے لگی، رونے میں مصروف ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد ان سے باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت بوجھل سی ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح پاکستان پہنچ جائے اور امی ابو کی خوب خدمت کرے، مگر وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسو کو رگڑ کر صاف کیا اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی، جس کے لیے اس کا مضبوط رہنا ضروری تھا۔ پلیز اریب، وہ آج کسٹا کے بلانے پر اس کے فلیٹ آیا تھا۔ کسٹا نے اس سے کچھ ضروری بات کرنا تھی اور اس کی ضروری بات سن کر اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ اریب، تم کس قسم کے دوست ہو؟ مشکل میں دوست کے کام نہیں آ سکتے۔ کسٹا نے اسے شرم دلانا چاہی مگر اس پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا۔ دوست میں تمہارا ہوں، تمہاری دوست کا دوست نہیں ہوں۔ ہاں، تم مجھ سے کورٹ میرج کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں، اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، مجھے پتہ ہے یہ آفر تم مجھے کیوں کر رہے ہو، کسٹا نے چل کر کہا۔ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں رابرٹ میں انوالو ہوں اور جلد ہی آسٹریلیا جا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ پلیز اریب، وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے اور میرا خیال ہے تمہارا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ تم اپنے مذہب شخص کی مدد کرو، لیکن تم سوری یار، مسلم کی مدد میں نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ لہجے میں بولا تو کسٹا خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں تمہارا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے پورے گروپ میں تم ہی ایک مسلم ہو، ورنہ میں کسی اور سے مت لیتی، لیکن لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، کسٹا نے مایوسی سے کہا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اس لمحے اس کی نظر دروازے کے اندر داخل ہوتی نابیہ پر جا پڑی، جو ہاتھ میں شاپرز پکڑے مصروف سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ بلیک اسکارف کے حالے میں اس کا روشن چہرہ معصومیت اور پاکیزگی کے باعث چمک رہا تھا۔ وہ محض ایک ہی نظر میں اسے دیکھ سکا تھا۔ پھر کسٹا کو مخاطب کر کے دھیمی آواز میں بولا، کل پیپرز تیار کرا لینا، میں کورٹ پہنچ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر اس کے قریب سے اسی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اریب بہت اچھا انسان ہے رابعہ، تمہیں اس کی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ وہ 2 دن بعد کسٹا آسٹریلیا جا رہی تھی اور اب جانے سے پہلے وہ اس سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کر رہی تھی، مگر اگر یہاں رہتی تو تمہیں اپنے پاس ہی رکھتی، مگر اب میری مجبوری ہے اور تمہاری بھی ہے کہ تمہیں اریب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کسٹا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بالکل بے فکر ہو، تمہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اریب تم پر اپنا ایسا کوئی حق نہیں جتائے گا جس کے لیے تم راضی نہ ہو۔ کسٹا ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ اریب تمہارا پاکستان جانے کا تمام انتظام کرا دے گا، تمہیں اس سلسلے میں بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی تمہارا ویزا اور پاسپورٹ بنا، وعدے کے مطابق وہ تمہیں ڈیورس دے دے گا اور یوں تم آزادی سے جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ تھینک یو کسٹا، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج میں کس حال میں ہوتی۔ میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی، اس نے تشکر آمیز انداز میں کسٹا کے دونوں ہاتھ کو تھام کر نرم سے لہجے میں کہا۔ اچھا، اب مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، میری ہیلپ کراؤ۔ کسٹا کی پوچھنے پر اس نے دھیانی سے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے یہاں رہ رہی تھی اور اب 2 دنوں میں سے اس نے اریب کو بمشکل 2 گھنٹے گھر میں پایا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا اور یہ اس کے لیے قدرے اطمینان بخش تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے باہر نکل آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں اریب کی مدر ہوں، انہوں نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے میرے بیٹے کی پسند، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ اندر آ جائیے پلیز۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو گئی۔ اریب کہاں ہے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم یہیں بیٹھ جاؤ میرے پاس، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ اریب نے تمہیں میرے متعلق تو بتا دیا ہوگا نا؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ جی ہاں،
اس نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ اس لمحے وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کب آئیں؟ وہ قدرے سنجیدہ لہجے میں ماما سے مخاطب ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں، ماما نے جواب دیا۔ اریب، ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے تمہاری بیوی، ماما نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی پلکیں لرز گئی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا، وہ مزید وہاں بیٹھ نہ سکی اور چائے بنانے کے بہانے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے سرو کر کے واپس کچن میں چلی آئی اور کھانا بنانے لگی۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں۔ ماما کچن میں اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، آپ کھا کر جائیے گا۔ اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، پھر کبھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر دوبارہ گویا ہوئیں۔ انابیہ بیٹا، اریب کا بہت خیال رکھنا، محبت کے معاملے میں بہت حساس ہے وہ۔ انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اچانک اس کی آواز پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچن کے دروازے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، فرینڈز۔ اس نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ پر اور دوسری نظر اس کے پرامید چہرے پر ڈالی۔ فرینڈز، اس نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کر کے مسکرا کر کہا تو اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں ٹی وی لانچ میں ہوں، 2 کپ کافی بنا کر وہیں۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گیا، جبکہ وہ کان کے انداز میں فوراً کافی بنانے لگی۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی نہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ جب دونوں کافی پینے لگے تھے تو اس کے دوران اچانک وہ سوال پر دنگ سی رہ گئی۔ آپ کو کسٹا نے بتا دیا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ بہت چھوٹی سی فیملی ہے ہماری، مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور گھر میں صرف امی اور ابو ہوتے ہیں۔ میں نے ماس کمیونیکیشنز میں ماسٹر کیا ہے اور آج کل چھٹیوں پر تھی تو سوچا پھپھو کے ساتھ امریکہ دیکھ آؤں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ کیسا لگا امریکہ؟ اس نے پوچھا۔ دوبارہ کبھی یہاں آنے کا تصور بھی نہیں کروں گی، میری زندگی کا سب سے تلخ تجربہ تھا یہ، اس نے قطرے تنفر سے کہا۔ اگر کبھی کسی کی خاطر یہاں آنا پڑ گیا تو؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کبھی نہیں آؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ بالکل چپ ہو گیا اور نظریں ٹی وی پر جما لیں۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی دیکھ کر اس نے سوال کر ڈالا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب میں 10-12 سال کا تھا تو پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماما نے 2-3 سال بعد دوسری شادی کر لی تھی اور جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی اس کی پہلی بیوی سے ڈیورس ہو چکی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی، ماریا، جو ماما کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے 2 بچے ہیں، احمد اور آمنہ۔ آپ اپنی ماما 1 منٹ، اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم سے کہہ کر بات کرو پلیز، آفٹر آل وی آر فرینڈز۔ اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ تم اپنی ماما کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ اس کے سوال پر وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، جب ماما نے دوسری شادی کی تو انہوں نے مجھے بورڈنگ بھیج دیا، پھر تقریباً 4-5 سال بعد مجھے الگ فلیٹ لے کر دیا، تب سے میں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ شاید ماما کو میری ضرورت کبھی نہیں رہی تھی، ان کو تو اپنا گھر بسانے کی فکر تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، میری نہیں۔ اس کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں تمہاری فکر نہیں تھی؟ تمہاری تعلیم کا خرچ اٹھانا، الگ فلیٹ لے کر دینا اور پھر بزنس کے لیے روپیہ دینا، ان تمام باتوں سے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ تمہاری طرف سے غافل ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ میں ماما سے بہت شدید محبت کرتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اہمیت دیں، محبت دیں، مگر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر بار میرے حصے کی توجہ اپنے دوسرے بچوں کو دیتی تھی اور میں یہ چیز آج تک برداشت نہیں کر پایا۔
ان کے لہجے سے درد واضح ہو رہا تھا۔ لیکن اریب، اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو یہ ان کا حق تھا۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں تو انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تو تھی نا، جو انہیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر سکتا تھا۔ اور یہ بھی تمہاری محض غلط فہمی ہی ہے کہ وہ تمہارے حصے کی توجہ دوسروں کو دیتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ماں کی محبت ہر بچے کے لیے یکساں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام بچوں کو پالتے ہوئے ایک ہی تکلیف سے گزرتی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دونوں کپ ٹرے میں رکھ کر کچن کی جانب چل پڑی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، لہٰذا مما شام کو ہی آ گئی تھیں اور اس کے ساتھ مل کر مختلف اقسام کے کھانے تیار کر رہی تھیں۔ جاؤ بیٹا، اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ماما نے وال کلاک پر ٹائم دیکھ کر اسے کہا۔ وہ کچھ گڑبڑا سے کہی، میں تیار ہوں آنٹی۔ ارے کہاں تیار ہو، اریب کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ کوئی اچھا سا ڈریس پہنو، ہری اپ۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ سفید رنگ کا شلوار سوٹ پہننے، لائٹ سی لپسٹک لگائے ان کے سامنے آ کھڑی۔ یہ ہوئی نا بات، ماما نے اسے دمکتے روپ کو دیکھ کر پیار سے کہا تو وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ تبھی ڈور بیل سنائی دی تو وہ سر پر اچھی طرح دوپٹہ جمائے دروازہ کھولنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر محبوط رہ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا اندر داخل ہو گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اریب، ادھر آ جاؤ بیٹا، ماما نے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ شاور لینے کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ماما کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان گریز کر رہا تھا۔ اریب، کیک تو کاٹو بیٹا، ماما نے کیک اس کی طرف بڑھایا ہوئے پیار سے کہا تو اس نے خاموشی سے کیک کاٹ دیا۔ اسی لمحے ماما کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر ماما کو دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ ماما نے فون کاٹ دیا اور دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کی زندگی میں انہوں نے آج پہلی بار فون کاٹا تھا، جو یقیناً اس کے لیے ایک شوق ہی تھا۔ ماما نے محبت سے اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت سب سے بڑے بیٹے کی ہے، جیسا کہ ہر ماں کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ انہیں شدید حیرانی سے دیکھے جا رہا تھا۔ آسم تمہاری شادی ماریا سے کرانا چاہتے تھے، مگر میں راضی نہیں ہوئی، کیونکہ میں خود ایسی بہو چاہتی تھی کہ جس کو پہننے اوڑھنے سے لے کر بڑوں کے ادب و احترام کا شعور ہو، جیسے نابیہ میں نے ایسی ہی بہو کا تصور کیا تھا ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری یہ آرزو پوری کر دی۔ ماما نے تشکر آمیز انداز میں آسمان کی جانب دیکھ کر کہا۔ اس سے وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا تھا، لہٰذا وہ برتن رکھنے کے بہانے کچن میں چلی آئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا رویہ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ بہت عجیب سا ہو رہا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح ہنس کر باتیں کرتا تو کبھی اجنبیوں کی طرح اس سے نظریں چرانے لگتا، مگر آج کل تو وہ اس سے سخت لہجے میں ہی پیش آ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے اب کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی۔ اریب، وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، جب اس کے پکارنے پر اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ اخبار پر نظریں جما لی۔ اریب، میرے ویزے اور پاسپورٹ کا کیا بنا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مبادا کوئی سخت جواب ہی نہ دے دے، 1-2 دن تک آ جائے گا۔ اس کے جواب پر وہ خوشی سے کھل ہی گئی تھی۔ سچ اریب؟ اس نے اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کی جانب دیکھا، پھر زور سے اخبار میز پر پٹک کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے اس طرح کرنے پر قدرے سہم سی گئی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی اس کے ہاتھوں میں ویزا اور پاسپورٹ کے علاوہ تمام ضروری کاغذات تھے۔ یہ تمام چیزیں اسے ٹی وی لاؤنج میں سینٹرل ٹیبل پر رکھی ملی تھیں۔ اس نے ایئر پلین کا ٹکٹ چیک کیا، کل رات کی فلائٹ تھی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے واقعی سارے انتظامات مکمل کرا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ فوراً وضو کر کے آئی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کے آنسو کسی طور تھم نہیں رہے تھے۔ وہ اریب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس رات گھر ہی نہیں آیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اس کا کمرہ دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ آخر اریب کہاں ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کا موبائل نمبر ٹرائی کرنے لگی، جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس نے ماما کو فون کرنا چاہا، مگر اس کے پاس تو ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں تھا۔ اس نے اریب کے کمرے سے ڈائری اٹھائی اور ماما کا نمبر چیک کرنے لگی، مگر اسے کہیں سے ان کا نمبر نہ مل سکا۔
دن آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے رات میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اس کی رات 10 بجے کی فلائٹ تھی اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی لاؤنج میں رکھا فون بجا۔ وہ دوڑ کر گئی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، بےتابی سے بولی۔ تمام پیپرز مل گئے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ پھٹ ہی پڑی۔ کہاں ہو تم اریم؟ تم نے اپنا فون آف کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ تم بہت برے ہو۔ مانا کہ تم نے مجھ پر احسانات کیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو اتنا پریشان رکھا جائے۔ میں سارا دن تمہارے لیے پاگلوں کی طرح پریشان ہوتی رہی اور تم بولتے بولتے ہی اس کا گلا رون گیا تھا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنی جا رہی تھیں۔ مجھ سے وہ فرار چاہ رہے تھے۔ میں نے تو چلے ہی جانا تھا، پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اریم، اس نے ہلکا سا شکوہ کر ڈالا۔ میرا وکیل اس وقت ملک سے باہر ہے، اس لیے میں ڈیورس پیپر تیار نہیں کرا سکا۔ وہ جیسے ہی… کوئی بات نہیں، مجھے پاکستان بھجوا دینا، انتظار کروں گی میں۔ اس نے اتنا کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا اور پھر چہرہ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے فوراً اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ اس وقت رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا چاہ رہی تھی۔ اس کے گھر پہنچتے ہی سب کے چہروں پر رونق سی بکھر گئی تھی۔ وہ امی اور ابو کے سینے سے لگ کر جی بھر کر روئی اور تب بھی سکون نہ ملا تو آپی کے گلے لگ کر آنسو بہاتی رہی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میری بچی خیریت سے اپنے گھر آ گئی ہے۔ امی نے اشک بار آنکھوں سے آسمان کی جانب تشکرانہ انداز میں دیکھا۔ ابو کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، جنہیں وہ بڑی مہارت سے صاف کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آپی، امی اور ابو سب جانتے ہیں میرے بارے میں؟ آپی اٹھ کر باہر گئیں تو وہ فوراً ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی اور بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں نے آہستہ آہستہ تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے تو امی اور ابو کئی دنوں تک پریشان رہے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ تم اب کچھ دنوں تک پاکستان آ جاؤ گے تب ان کے چہروں سے اطمینان چھلکا تھا۔ شکر ہے، اس نے سکون کا سانس بھرا۔ نابیہ، اس شخص نے تمہیں ڈیورس دے دی؟ آپی کے اچانک سوال پر وہ ایک لمحے کو ان کی شکل دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ کوئی پرابلم ہو گیا تھا آپی، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، مگر کچھ دنوں تک ڈیورس پیپر یہاں بھجوا دے گا۔ آپی بغور اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ شاور لینے کے بہانے فوراً اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آج پہلا روزہ تھا، وہ بری طرح کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ اپنی جانب مشغول کرا لی۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی دروازے پر ہونے والی ہر دستک پر چونک سی اٹھتی تھی کہ کہیں پوسٹ مین نہ ہو، مگر جب جب وہ خالی ہاتھ واپس آئی ایک عجیب سا سکون اس کے پورے جسم میں چھا جاتا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی باہر چلی آئی۔ تب تک ابو دروازہ کھول چکے تھے۔ وہ واپس مڑ گئی۔ السلام علیکم۔ ایک شناسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بہن جی۔ اس نے پیچھے ماما کھڑی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً ان کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تب تک امی بھی ان کے استقبال کے لیے صحن میں آ چکی تھی۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑ کر کچن میں آ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس عجیب سے انداز میں پھول رہا تھا۔ اسے اپنے دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریج میں سے گوشت کے مزید پیکٹ نکال کر یخنی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت صحن سے آتی آپی کی آواز پر وہ بری طرح چونک گئی۔ آپی نے تو کہا تھا اب وہ رمضان کے آخر میں آئیں گی، پھر آج کیسے آ گئی؟ اس نے حیرت سے سوچا، پھر سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کیسی ہو نابیہ؟ وہ کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، مگر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اپنے کاموں میں مگن رہی۔ جواب نہیں دیا؟ اس نے بغور اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میں پابند نہیں ہوں کسی کے سوالوں کے جواب دینے کی، اس نے قدرے رخائی سے کہا۔ پوچھو گی نہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں؟ آنے سے پتہ چل گیا ہے کہ ڈیورس دینے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی، براہ راست بھی دی جا سکتی ہے، اتنی دور سے آ کر۔ اس نے طنزاً کہا۔ تم بار بار ڈیورس کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے خواہ مخواہ اتنا تردد کیا، کاغذ کا ایک ٹکڑا بھجوا دیتے،
चटाख, इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वो तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, सो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी और खौफजदा सी गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। एकदम वो चेहरा हाथों में लेकर बेख्तियार हो पड़ी, 2 कदम आगे बढ़ा और तेजी से इसके हाथ इसके चेहरे से हटाते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, बहुत बुरा हशर करूँगा अगर आइंदा मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना, समझी तुम। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो इसके लफ्ज़ों पर गौर करती रह गई। अफ्तारी के बाद सब अब्बू के कमरे में जमा थे। वो खामोशी से उठी और आपी के पास चली आई। आपी, हाँ, आप जानती थी कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं? इसने आहिस्तगी से पूछा। हाँ, पता था, बल्कि सबको इल्म था, बस एक तुम्हें ही बेखबर रखा गया था। वो सब भी अरीब की हिदायत पर। वो हैरानी से इनका चेहरा तकने लगी। अनाबिया बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ना जाने मम्मा कहाँ से आ गई थी। इसके मुंह में गुलाब जामुन का टुकड़ा डालते हुए सीने से लगाकर मोहब्बत से बोली। मैं अरीब से बहुत खफा हुई थी जब इसने मुझे बताया कि तुम्हारे और इसके दरमियान डिवोर्स होने वाली है। मैं भला इतनी अच्छी बच्ची को खो कैसे सकती थी। सो अरीब को मजबूर किया कि वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर वो कर ही नहीं सका था। इसलिए मुझे लेकर बाकायदा तरीके से यहाँ आया है ताकि किसी के इनकार का कोई जवाज़ ना बन सके। जो रिश्ता अल्लाह ने हादसाती तौर पर तुम दोनों के दरमियान बना दिया था, अल्लाह ये रिश्ता तमाम उम्र के लिए बरकरार रखना चाहता है। मामा, आपको तो तौसीफ अंकल बुला रहे हैं। इसके कहने पर मामा और आपी दोनों कमरे से निकल गई तो वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ और इसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ। सॉरी अनाबिया, इसने शिकवा कन्हा नज़रों से इसकी जानब देखा, फिर खफगी से बोली, इस दिन तुम जिस तरह मुझे छोड़ कर गए थे, मुझे लगा तुम मुझसे पीछा छुड़वा रहे हो। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली बहुत टेंस था इन दिनों। मुझे लग रहा था तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। कई बार तो दिल चाहा के साफ कह दूं कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, मगर ख्याल आता था कि तुम मुझे धोखाबाज समझोगी, बस इसीलिए खामोश हो जाती। मगर इस वक्त मैं खुद को भी बहुत बेबस तस्वुर कर रहा था। तुम्हारे पाकिस्तान चले जाने के बाद मैंने मम्मा से डिस्कस किया तो इन्होंने मुझे तुम्हारे पास जाने का मशवरा दिया, लेकिन अकेले आने का मुझ में हौसला नहीं था, इसलिए मामा को अपने साथ ले आया और आज मामा का साथ मुझे बहुत मोतबर लग रहा है। एनीवेज, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो प्लीज़ अभी कह दो। इसने मोहब्बत से इसकी जानब देखकर कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। तुम रोज़े रखते हो? इसने कदरे तवक्कुफ़ से पूछा। कल से रखूँगा, इसने डरते डरते जवाब दिया तो वो इसे घूर के रह गई। अरीब, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं, आपी ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर कहा तो वो फ़ौरन बाहर निकल गया। खुश हो अनाबिया? आपी ने इसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। इनकी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, खुश नहीं होना चाहिए था क्या? जो मेरा था मेरे पास आ गया। इसकी आंखों में हल्की सी खुशी झलक रही थी। आपी ने इसे गले लगा लिया तो इसने भी इत्मीनान से गहरा सांस अपने अंदर उतारा। आज वो हर लिहाज से मुतमईन और शांत थी। ख़त्म शुद। तो जी बताएं लिसनर्स, कैसा लगा आप लोगों को ये नोवेल? अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।